دوستو، اگر آپ نے ارطغرل سیریل دیکھا ہے تو یقینی طور پر آپ نویان کو ضرور جانتے ہوں گے، کیونکہ نویان ارطغرل غازی سیریل کے ان کریکٹرز میں سے ایک کریکٹر ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہوئے تھے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر نویان کون تھا۔ کیا واقعی ارطغرل کے دور میں کوئی ایسا نویان تھا کہ جو ارطغرل غازی اور ان کے سپاہیوں پر اور خاص کر ان کے قبیلے پر قہر بن کر ٹوٹا تھا؟ کائی قبیلے کے بڑے بڑے بہادر لوگ بھی اس نویان کا مقابلہ نہیں کر سکے تھے۔ اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر بہت سے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائیجو نویان بعد میں مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو کیا واقعی یہ سچ بات ہے یا پھر صرف ایک جھوٹ بات ہے؟ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم منگول کمانڈر نویان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں جاننے والے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جو نویان ہے وہ بالکل ایک اصلی کردار ہے، یعنی یقینی طور پر ارطغرل کے دور میں منگولوں کا ایک ایسا کمانڈر موجود تھا کہ جس نے قائی قبیلے کو بہت بری طرح سے تہس نہس کر دیا تھا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کو یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ نویان کسی ایک کمانڈر کا نام نہیں تھا، بلکہ نویان ایک پوزیشن کا نام تھا، یعنی ایک عہدے کا نام تھا، اور جو بھی اس عہدے پر فائز ہوا کرتا تھا اسے نویان کہا کرتے تھے۔ اسی لیے جو نویان ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے اس کا نام بھی ریئل ہسٹری میں کچھ اور ہے، لیکن کیونکہ منگولوں کی فوج کی اس پوزیشن پر بیٹھنے والے ہر انسان کو نویان کہا جاتا تھا، اس لیے اسے بھی نویان کہا گیا۔ دوستو، نویان ایک بہادر جنگجو اور ہوشیار کمانڈر تو تھا ہی، ساتھ ہی میں وہ ایک ظالم اور حیوان قسم کا انسان تھا۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو بھی نہیں بخشا کرتا تھا۔ اس کی حیوانیت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ اپنے ہی سپاہیوں کا خون پی جایا کرتا تھا، اور چھوٹی موٹی باتوں پر بھی ناراض ہو کر اپنے ہی سپاہیوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نویان کو منگولوں کی فوج میں جو ایک بڑے کمانڈر کا عہدہ ملا تھا وہ اسے وراثت میں ملا تھا، کیونکہ اس کے والد یعنی فادر بھی منگولوں کی فوج میں ایک بڑے کمانڈر کے عہدے پر فائز تھے۔ نویان کو چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان کا بڑا ہی قریبی سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی منگول فوج میں ایسا نہیں تھا جو نویان سے ٹکرانے کی جرت کرتا۔ چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان نے ہی نویان کو اناطولیہ، شام جیسے علاقوں کی طرف کمانڈر بنا کر بھیجا تھا، اور انہی علاقوں میں قائی قبیلے جیسے ترکی کے بڑے بڑے قبیلے آباد تھے جن کے اوپر نویان ایک قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نویان نے اناطولیہ کے علاقے میں پہنچ کر ہزاروں لوگوں کا خون بہایا تھا۔ اسے خون خرابہ کرنا بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ اکثر یہ کہا کرتا تھا کہ امن تو ہمیشہ بزدلوں کے لیے ہوتا ہے، بہادر لوگوں کے لیے تو صرف جنگ ہی جنگ ہے۔ بائیجو نویان نے چنگیز خان کے بیٹے اکتائی خان کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی، اور ان میں سے بہت ساری جنگوں میں فتح بھی حاصل کی، لیکن کیونکہ اکتائی خان ارطغرل غازی کی بہادری اور ہوشیاری کو بخوبی جانتا تھا، اس لیے اکتائی خان یہ چاہتا تھا کہ ارطغرل کو مارنے کی بجائے اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے اور اسے ایک مہرہ بنا کر استعمال کیا جائے، اور اسی لیے اس نے نویان کو قائی قبیلے بھیجا تھا، جیسا کہ ہم نے ارطغرل غازی سیریل میں بھی دیکھا ہے۔ لیکن نویان کے ہزاروں ظلم و ستم کرنے کے باوجود بھی ارطغرل غازی اس بات پر راضی نہیں ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جب نویان اپنی چال بازیوں میں کامیاب نہیں ہوا تو اس نے دوسرا طریقہ اپنایا تھا، اور اس نے اپنی خود کی بہن کو جاسوس بنا کر قائی قبیلے میں بھیجا تھا، لیکن قائی قبیلے کے لوگوں نے اس کی بہن کو بھی پکڑ لیا اور جاسوسی کے جرم میں قتل کر دیا تھا۔ دوستو، ویسے تو اتہاس میں کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ نویان مسلمان ہوا تھا، لیکن کچھ لوگوں کے دماغ میں اس کے مسلمان ہونے اور نہ ہونے کا شک اس کی موت کو لے کر ہوا ہے، کیونکہ اتہاس میں آتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے یعنی ہلاکو خان نے نویان کو شام اور عراق میں مسلسل ہارنے کی وجہ سے قتل کیا تھا، اور نویان کو قتل کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ہلاکو خان کو یہ شک ہو گیا تھا کہ بائیجو نویان عباسی سلطنت جو کہ ایک مسلم تھی اس سے اندرونی طور پر مل چکا ہے، اور اسی وجہ سے یہ جان بوجھ کر منگولوں کی فوج کو ناکام کر رہا ہے۔ ہلاکو خان کا نویان کے اوپر شک کرنا کہ کہیں وہ مسلمانوں کا جاسوس تو نہیں بن گیا ہے، یہی بات
کچھ اتہاسکاروں کے دماغ میں یہ شک ڈالتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نویان مسلمان بھی ہو گیا ہو، لیکن فی الحال تاریخ اس بارے میں خاموش ہے، اسی لیے صاف طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔